آج 28 رجب بدھ کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب کی 28 تاریخ اور بدھ کا دن آ چکا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، بند کاروبار چل پڑے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر مہینے کی اپنی فضیلت اور برکات ہوتی ہیں، اسی طرح ماہ رجب کی بھی اپنی برکتیں، فضیلتیں اور عظمتیں ہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ پتہ نہیں اگلے سال رجب کا مہینہ ہمارے مقدر میں آئے یا نہ آئے، لیکن آج موقع ہے بے روزگاروں کے لیے، آج موقع ہے پریشان حال لوگوں کے لیے، آج موقع ہے مقروض کے لیے، تنگ دست کے لیے۔ آج جو شخص بھی اپنے معاملات میں آسانی دیکھنا چاہتا ہے، جو شخص بھی دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات کے لیے پریشان ہے، وہ آج اس خاص عمل کو کر لے۔ اللہ رب العزت تمام پریشانیوں کو، تنگ دستیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ آج کے اس خاص عمل کی ایک بہت ہی خاص بات ہے، کیونکہ اس عمل کے اندر آپ نے اللہ پاک کی فضیلت بیان کرنی ہے، اللہ پاک کی عظمت بیان کرنی ہے، اور جو بندہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے، جو بندہ اللہ پاک کی عظمت بیان کرتا ہے اور رب کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے مال میں، اس کی عزت میں خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آج کا دن بابرکت دن ہے۔ آج نصیب اور تقدیر سنوارنے کا وقت ہے۔ اگر یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا پھر ایک سال بعد ہی آپ کو یہ موقع ملے گا۔ آپ اس عمل کو پورے دن میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ بس آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ جو بندہ آج سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وجہ، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رجب کی 28 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جیسے آپ کو موقع ملے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے۔ جو شخص اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ غیب سے راستے پیدا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون میرا ذکر کر رہا ہے؟ فرشتے آپ کا نام پیش کرتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجات کو پورا کیا، یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آپ نے اللہ اکبر کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اللہ اکبر کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تیرا رب ہر چیز پر قادر
قادر ہے، جو رزاق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ جو لوگ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو 70 گنا زیادہ رزق عطا فرماتا ہے، 70 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، بندشیں توڑ دیتا ہے، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر چلی جاتی ہے، جس چیز پہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا جس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ اکبر پڑھنے والے پر خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کو صرف 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ بمشکل 1 سے 2 منٹ لگیں گے۔ آپ نے 11 بار اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے لاڈلے بن گئے۔ اب اللہ کریم سے اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی خواہشات پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآن پاک کی بہت ہی خاص اور چھوٹی سورت ہے جسے سورت اخلاص کہا جاتا ہے۔ سورت اخلاص جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورت اخلاص آپ کو اللہ کے قریب کرے گی، اللہ کا قرب عطا کرے گی۔ آپ یقین کریں کہ جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کے قابل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اتنا خاص اور مجرب وظیفہ ہے اور پڑھنے میں بھی یہ سورت بہت آسان ہے۔ ایک بار سورت اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طرح سے آپ سورت اخلاص کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنی ہے۔ آج جو بندہ تنگ دست ہے، جو بندہ رزق کے لیے پریشان ہے، یہ سورت پڑھے اس کے رزق کے تمام معاملات، اس کی تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں سب دور ہو جائیں گی۔ اسی سورت کو اگر ایک بار پڑھا جائے تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سورت اگر 3 بار پڑھی جائے تو ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب آپ لوگ سورت اخلاص ایک تسبیح پڑھیں گے یعنی 100 بار پڑھیں گے تو خود سوچیں اللہ پاک آپ کو کتنا نوازے گا، آپ اللہ پاک کے کتنے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ پاک کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ اگر ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اپنے اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ آپ تو اللہ پاک کے لاڈلے ہیں جو کہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جس کی طاقت اور جس کی وحدانیت اور جس کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ وہ جس چیز کو کہے کن ہو جا وہ ہو جاتی ہے۔ آج کا یہ عمل آپ کے لیے کن فیکون والا ہی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورت اخلاص کو 100 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ سورت فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت بہت خاص ہے اور اس عمل کو جو بندہ مسلسل 3 دن کر لیتا ہے اللہ پاک اس کی کامیابیوں کے پروانے جاری فرما دیتے ہیں۔ یہ تسبیح نہیں، یہ دولت کا سمندر ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اب آپ سورت فاتحہ کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورت فاتحہ کو صرف 41 بار پڑھنا ہے اور جس بندے پر اللہ پاک کا ایک بار رحم ہو جائے، ایک بار رحمت کا سایہ ہو جائے، ایک بار نظر کرم ہو جائے، ایک بار نظر رحمت ہو جائے، پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اس کو ہر چیز خود مل جاتی ہے۔ وہ صرف اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، پھر وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ آج آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے معاملات میں بے شمار آسانی ہو جائے گی۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار اللہ اکبر کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار سورت اخلاص کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 41 بار سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔